السلام علیکم، میری طرف سے تمام سبھی لوگوں کو عید کی ڈھیر ڈھیر مبارکباد۔ اور یہ میری عید کی نماز کے بعد کا کلپ ہے۔ میں بیٹھ کر خطبہ سن رہی تھی، یہاں پر عید کی نماز پڑھنے گئی تھی میں، اور پھر بعد میں ایک چھوٹا سا کلپ بنایا تھا میں نے، تو بہت اچھی وائبز آ رہی تھی۔ چھوٹتے چھوٹتے بھی میری عید کی نماز جانے لگی تھی، بس آخر میں پہنچی ہوں۔ اور پھر میں نے گھر آ کے کافی، کیک وتھ ٹی انجوائے کیا۔ میری ایک فرینڈ آ گئی تھی مجھ سے عید ملنے کے لیے، تو ہم دونوں نے ساتھ میں چائے پی اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ تو بھائی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پردیس میں عید کیسی گزرتی ہے۔ گھر سے باہر عید جتنی بھی اچھی گزرے، پھر بھی ایک فیکٹ ہے کہ انسان اپنے رشتوں کو سب سے زیادہ مس کرتا ہے۔ تو پھر میں نے اپنی فرینڈ کے جانے کے بعد اماں کو کال لگائی، گھر میں بات کی، اس کے بعد پھر میں چلی گئی تھی گوشت۔ یہاں قربانی کا سسٹم اور رہتا ہے، بٹ میں نے قربانی کی تھی تو میں چلی گئی تھی۔ پھر میں نے وہاں جا کے گوشت کے جو پیکٹ بنا کے انہوں نے دیے تھے، میں نے بنوائے تھے، وہ میں نے ڈسٹریبیوٹ کیا آس پڑوس میں اور کچھ راستے میں۔ اس کے بعد جو تھوڑا بہت مجھے رکھنا تھا میں نے رکھا، اور سوچ کے میرا پلان تھا کہ میں بیف کڑھائی بناؤں، بٹ ایسا نہیں، اور مٹن کڑھائی بناؤں، بٹ ایسا نہیں تھا۔ تو میں نے پھر مٹن اسٹف بنایا تھا، اور یقین کریں اتنا کوئی ٹیسٹی بنا تھا۔ یہ تھوڑی سی ریسپی جب میں نے اسٹارٹ کی تھی بنانا تو ٹائم نہیں تھا، کیونکہ بہت زیادہ مجھے تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے والی رات بھی میں نہیں سو پائی تھی کام کی وجہ سے، اور پھر جو ہے وہ یہ ریسپی بناتے بناتے بھی ہو گئے تھے تین بج گئے تھے۔ پھر جلدی میں نے ساتھ روٹی ڈالی تھی، اور پھر بہت بھوک بھی لگ رہی تھی، تو بہت مزے کا بنا تھا۔ میں ٹیسٹ تو نہیں کروا سکتی ہوں بھائی، لیکن یہ کہ پھر تقریباً 5 بجے تک میں فری ہو گئی تھی بالکل ہر کام سے نپٹ کے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے بھائی سعودی میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، اور ہم باہر نہیں نکل سکتے ہیں گرمی کے دوران۔ تو مہندی کا بھی سین میں نے ابھی تک لگایا نہیں تھا، کیونکہ مجھے بیچ میں بہت سارے کام تھے۔ میں باہر کے کام بھی دیکھ رہی تھی اور میں گھر کے بھی دیکھ رہی تھی۔ پھر شام میں میں اور میری فرینڈ ہم لوگ گھومنے چلے گئے تھے، اور آپ خود گیس کر سکتے ہو کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ اور فرسٹ ڈے تھا، اور اتنا کوئی رش تھا، باہر نکل کے لگ رہا تھا کہ بھئی سارے لوگ یہیں پر آ گئے ہیں۔ تو پھر ہم نے انٹری دی، اور بس تھوڑا بہت زیادہ تو نہیں گھومے تھے، ایک تھکاوٹ ہو رہی تھی، نیند سے برا حال تھا۔ لیکن پتہ ہے آپ کو کہ گھر سے باہر عید گزارنا کتنا مشکل ہے، کتنا کوئی مشکل کام ہے۔ شاید دنیا کا سب سے مشکل کام یہی ہے، کبھی کبھی لگتا ہے۔ گھر سے باہر اپنے آپ کو انسان ڈھیٹ بنا کے چلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں وہ پل مس نہ کروں، وہ لمحے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے وہ چیزیں یاد نہ آئیں، بٹ ایک میموری جو ہوتی ہے وہ آپ کی کبھی بھی وہ کلین نہیں ہو سکتی ان چیزوں کو لے کر کے۔ تو یہ تبھی کے چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں، میں نے تھوڑے سے جو شوٹ کیے تھے، پر بہت رش ہے بھائی۔ اگر آپ لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گی کہ دیکھ بھال کے آئیں، کیونکہ یہاں پر لونڈے لپاڑے سب سے زیادہ تھے، بیچلر گھومنے والے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں تھا کہ فیملیز والے بھی تھے، بٹ یہ اس لحاظ سے مجھے کچھ یہ پسند نہیں آیا، کیونکہ دیکھیے ہر کوئی سیف رہنا چاہتا ہے، وہاں پر انجوائے کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے جہاں پر یہ سب چیزیں نہ ہوں۔ تو سامنے والا جو ورڈ تھا وہ آف تھا، آئی ڈونٹ نو، بٹ یہی چل رہا تھا، اور پھر کافی ہلا گلا تھا۔ عید فرحہ کے سانگ چل رہے تھے پیچھے، بہت تیز میوزک چل رہا تھا، اور مجھے بہت تیز میوزک قطعاً پسند نہیں ہے مجھے، بٹ میں نے انجوائے کرنے کی پوری کوشش کی ڈھیٹ بنتے ہوئے۔ بہت مزہ بھی آیا کبھی کبھی من کرتا ہے کہ بالکل چھوٹے سے بچے بن جاؤ۔ اور شاید میری طرح جو گھر سے باہر رہتے ہیں ان لوگوں کی عید ایسی ہوتی ہے
کہ باہر گزار دو، اپنے آپ کو مصروف رکھو تاکہ وہ ایسا نہیں ہے۔ عید بہت اچھی گزری، میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ نہیں اچھی گزری، پر ایسا ہی تھا۔ یہ مجھے پتہ ہے کس طرح چلاتے ہیں، لیکن میں ایسے ہی مستی کر رہی تھی اور پھر میں گیم وغیرہ کو بھی لے کر کے میں مستی کر رہی تھی، تو اچھا لگا، بہت اچھا۔ یہ ایک واحد پورشن ایسا تھا جس میں کڈس الاؤ تھے۔ پھر یہ سیکنڈ ڈے کا شروع ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ ڈے چونکہ میں دیر سے سو کے اٹھی تھی، پھر شام تھی اور سیکنڈ ڈے میں نے بریانی بنائی تھی، اس کا چھوٹا سا کلپ میں نے ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کیا ہے، ضرور دیکھیے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں آ گئی تھی یہاں میوزیم۔ آپ لوگوں نے کراچی کا میوزیم دیکھا ہوگا اور بھی بہت سارے میوزیم دیکھے ہوں گے، بٹ یہ والا میوزیم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ یہ یہاں کا ہے، جو کنگ عبدالعزیز تھے، یہ انہی کا ہے میوزیم، اور انہی کی ساری چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں اس وقت کی، ان کے برتن، پنکھا اور میں یہاں پہ نا 2 بڑے اسٹون رکھے ہوئے تھے اور میں سمجھ رہی تھی یہ پٹیٹو رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی چیزیں تھیں۔ قرآن پاک کا نسخہ تھا جو ہاتھوں سے تحریر کیا گیا تھا، اور ایک اس میں مجھے نہیں پتا، ویسے تو لکھ کے سب چیزیں لگائی ہوئی ہیں، اور ایک قرآن پاک ایسا ہے کہ جو محمد علی جناح نے ان کو گفٹ کیا تھا، کنگ عبدالعزیز کو۔ یہ ادھر والے سیدھے ہاتھ والے یہ کنگ عبدالعزیز ہے۔ یہ اس وقت کی کرنسی ہے جو ان کے ریال چلتے تھے، وہ دیکھیں سامنے 100 کا اور 1 کا، اور یہ ان کی کچھ برتن ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں یہاں پر، مطلب اولڈ ہے لیکن انہی سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کے اولڈ نسخے ہیں۔ یہ ان کا ڈریس ہے جو اس وقت عربی ڈریس تھا، اور اس وقت اب تو ریڈ کلر کی اسکارف چلتی ہے نا، اس وقت جو ہے وہ وائٹ کلر کے چلتے تھے۔ یہ وہ قرآن پاک ہے جو محمد علی جناح نے گفٹ کیا تھا۔ یہ ان کی پکچرز گیلری ہے جہاں پر سب چیزیں ان کی لگائی گئی ہیں۔ اچھا ہے گھومنے پھرنے میں، ہسٹریکل ہے، آپ دیکھ سکتے ہو، ہسٹری معلوم پڑتی ہے، آل سعود کے بارے میں سارا معلوم پڑتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے، پھر ان کا کیا تھا، اور اس وقت فلیگ جو تھا یعنی جھنڈا وہ یہ والا تھا۔ اب کا ان کا جھنڈا چینج ہے، اس وقت یہ والا تھا، اور یہ ان کی ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے، میں پڑھتی جا رہی تھی۔ آئی تھنک جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ ان کو زیادہ اٹریکٹیو کرتی ہیں یہ چیزیں، اور شاید میرا بھی تھوڑا بہت اس گنتی میں شمار ہوتا ہے، تو میں ان چیزوں میں مجھے اٹریکشن ملتی ہے۔ یہ ان کی گاڑیاں تھیں اور اس وقت کی، ابھی تک میں سوچ رہی تھی مجھے وہ ریڈ والی اتنی کوئی پسند آ رہی تھی، میں سوچ رہی تھی وہ مجھے دے دیں ریڈ والی، بٹ وہ مجھے کیوں دیں گے، اور اگر ایسے ہی چلبلی سی آ رہی تھی تو اگر دیں گے بھی تو وہ بھائی کنگ عبدالعزیز کی ہے، پتہ نہیں وہ کتنے کروڑوں میں، کتنی بلینز ملینز میں بکے گی وہ، تو یہ سب ان کا ہے۔ بڑی بڑی پکچر لگی ہوئی تھی، بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جس سے اولڈ ورژن میں انسان چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب وہاں کی یہ سب چیزیں میں نے جو تھوڑی بہت شوٹ کی، لیکن مزہ آیا گھومنے پھرنے میں۔ تو میرا فرسٹ ڈے بھی گھومنے پھرنے میں نکلا اور میرا سیکنڈ ڈے بھی، اور میں آئی تھی رات کو لیٹ کیونکہ میں اپنی فرینڈ کے ساتھ گئی تھی اور اس نے واپسی پہ مجھے چھوڑ دیا تھا، اس لیے مجھے ٹینشن نہیں تھی کہ بھئی ٹیکسی لینی ہے، واپس دیر ہو رہی ہے، رات ہو گئی ہے، ابھی مناسب نہیں ہے، تو ایسا ویسا کوئی سین نہیں تھا، اور ہم دونوں بہت گھوم پھر کے آئے۔ آئی ہوپ آپ کی بھی عید اچھی گزری۔